वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। जेरी नाम का ये आदमी जो कि अपने काम में इतना मसरूफ़ होता है कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, तो जेरी अपनी फैमिली की ये कमी पूरी करने के लिए अपने घर एक एआई रोबोट ले आता है जो कि जेरी की जगह जेरी की फैमिली को कंपनी देगा और उनका ख्याल रखेगा। लेकिन जेरी इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि ये रोबोट जेरी की फैमिली को जेरी के ख़िलाफ़ कर देता है और जेरी की फैमिली इस रोबोट की तरफ हो जाती है। और जेरी की फैमिली को जेरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, वो हर वक्त इस रोबोट के साथ रहने लगती है, जो कि जेरी की फैमिली और जेरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। कहानी के शुरू में हम जेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तो इतने में उसे स्कूल से फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि आपकी बेटी कैंडिस को 3 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। तो जेरी कैंडिस पर गुस्सा होकर उसे घर ले आता है और फिर रात को डिनर करते हुए जेरी की वाइफ ब्रोक उसे कहती है कि तुम हर वक्त अपने काम में लगे रहते हो, यहाँ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, उन्हें भी टाइम दिया करो। तो रात को जब जेरी टीवी देख रहा होता है तो एक कंपनी अपना एडवांस गिडियन 4000 नाम का रोबोट दिखाती है और इस रोबोट की खासियत ये है कि ये रोबोट आपके हर काम में आपकी मदद कर सकता है, आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। तो जेरी सोचता है वैसे भी वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, तो क्यों ना ये रोबोट ख़रीद लिया जाए और ये रोबोट उसकी जगह उसकी फैमिली के साथ रहकर उनकी काम में मदद करेगा। तो जेरी इस रोबोट को ऑर्डर कर लेता है और सुबह जब गिडियन नाम के इस रोबोट को जेरी के घर लाया जाता है तो कंपनी का आदमी कहता है कि ये रोबोट 30 दिन के फ्री ट्रायल पर दिया जा रहा है, अगर इसमें कोई ख़राबी हो या ये रोबोट अपना काम ठीक से नहीं करे तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन जेरी की फैमिली को ये रोबोट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ब्रोक कहती है कि हमें ये मशीन अपने घर में नहीं चाहिए, तो तुम इसे वापस कर दो। पर जेरी नहीं मानता, वो इस रोबोट को घर में ले आता है और फिर वो गिडियन को ऑर्डर देता है कि सारे बर्तन साफ़ कर दो। और फिर वो ब्रोक को दिखाता है कि ये रोबोट कितना परफेक्ट है, ये हमारी हर बात मानता है, ये घर के काम में तुम्हारी मदद करेगा। और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो ब्रोक गिडियन पर गुस्सा होकर उसे कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो गिडियन एक अच्छे बच्चे की तरह किचन से बाहर चला जाता है। तो बाहर से गिडियन देखता है कि ब्रोक ने किचन में वाइन की बोतल छुपा रखी है और सब लोगों से छुपकर वो वाइन पीने लगती है। और दूसरी तरफ हम रस को देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और वो गेम हार जाता है। तो गिडियन उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपनी जगह मुझे खेलने दो तो मैं तुम्हें जिता सकता हूँ। तो रस गिडियन पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो गिडियन कैंडिस के रूम में आ जाता है, तो कैंडिस भी उस पर गुस्सा करके उसे यहाँ से भगा देती है। और फिर इसके बाद जब ब्रोक अपने किसी काम से बाहर जाने लगती है तो गिडियन उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसे कहता है कि आप नशे में हैं, तो इस हालत में आप बाहर नहीं जा सकती, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही वाइन पी है। तो ये सुनकर ब्रोक को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मामला है, तो तुम इससे दूर रहो और मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये कहकर वो बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी बाहर निकालने लगती है। तो इतने में गिडियन गाड़ी को पकड़ लेता है और ब्रोक को कहता है कि आप नशे की हालत में ड्राइव नहीं कर सकती, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ब्रोक कहती है कि मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो गिडियन कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, तो मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दूंगा। तो ब्रोक गुस्सा होकर जेरी को फ़ोन करके कहती है कि इस रोबोट को मेरे घर से दफ़ा करो, ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो जेरी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस अभी घर पहुँच रहा हूँ। और यहाँ गिडियन ब्रोक को समझाता है कि आपने वाइन पी हुई है जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, मैं आपकी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। तो ब्रोक कहती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तो गिडियन कहता है ये जेरी का काम है और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर रखा है अपनी जगह, तो मैं आपको ख़तरे में नहीं डाल सकता। तो ये सुनकर ब्रोक को लगता है कि शायद गिडियन ठीक कह रहा है, मैं गलत थी, मुझे ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और जब जेरी घर आता है तो वो ब्रोक को कहता है कि क्या हुआ, क्या गिडियन ने तुमको चोट पहुंचाई है? तो ब्रोक कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है।
اور پھر رات کے وقت جیری اور بروک اپنے پڑوسی ڈینس اور اس کی وائف کے ساتھ ڈنر پر جاتے ہیں اور بچوں کو اور گھر کو گڈین کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ تو کینڈیس رس کو کہتی ہے کہ تم میرے کمرے میں نہیں آنا اور نہ ہی میں تمہیں ڈسٹرب کروں گی۔ تو رس کہتا ہے کہ اس روبوٹ کا کیا کریں؟ تو کینڈیس اسے نیچے بیسمنٹ میں لے آتی ہے اور گڈین کو کہتی ہے کہ تم یہاں کی صفائی کرو اور اس بیسمنٹ کو بالکل پوری طرح سے کلین کر دو۔ اور پھر رس اپنے کچھ دوستوں کو مووی دیکھنے کے لیے بلا لیتا ہے اور کینڈیس اپنے بوائے فرینڈ کو بلا لیتی ہے اور گڈین یہاں بیسمنٹ میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اتنے میں رس کے دوست مووی دیکھتے دیکھتے رس کو تنگ کرنے لگتے ہیں اور ساری چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگتے ہیں۔ تو رس انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں مانتے۔ تو گڈین یہاں پر آ جاتا ہے اور ان لڑکوں کو ڈرا کر یہاں سے بھگا دیتا ہے اور یہاں کینڈیس کا بوائے فرینڈ کینڈیس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کینڈیس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں مانتا۔ تو گڈین یہاں پر آ جاتا ہے اور اس لڑکے کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ سب ہونے کے بعد ان دونوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ گڈین کے ساتھ غلط کر رہے تھے، یہ تو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے بالکل ڈیڈ کی طرح، یہ ہمارا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ گڈین کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ گڈین ان کے لیے ان کی فیملی ممبر جیسا ہو جاتا ہے، بروک کی کچن میں مدد کرتا ہے، کینڈیس کی ہوم ورک میں مدد کرتا ہے اور رس کو بیس بال سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اس فیملی کو جیری کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اب جیری کی جگہ اس کی ساری ذمہ داریاں گڈین پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک رات جب جیری گھر آتا ہے تو سارے اس کے بنا ہی ڈنر کر کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ بات جیری کو تھوڑا ڈسٹرب کرتی ہے کہ پہلے تو یہ لوگ میرا انتظار کرتے تھے لیکن آج ان کو میری پرواہ ہی نہیں۔ اور پھر دوسرے دن بروک جیری کو کہتی ہے کہ ہم سب مل کر پکنک پر جاتے ہیں۔ تو جیری کہتا ہے کہ نہیں، کام بہت ہے، میں ابھی فری نہیں ہوں، کسی اور دن چلیں گے۔ تو دوسرے دن بروک اور بچے تیاری کر کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیری پوچھتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو بروک کہتی ہے کہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ تو جیری کہتا ہے کہ پکنک پر، وہ بھی میرے بغیر؟ تو بروک کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، تمہاری جگہ گڈین ہے نا، وہ ہمارا بہت ہی اچھے سے خیال رکھے گا اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم گڈین کو اپنے گھر لے آئے۔ تو یہ سب دیکھ کر جیری گڈین سے جیلس ہونے لگتا ہے کہ اس روبوٹ کی وجہ سے اس کی فیملی اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلے دن جب جیری گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پوری فیملی گڈین کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور گڈین اس کی چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جیری غصہ ہو کر گڈین کو کہتا ہے کہ یہ چیئر میری ہے، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ گڈین کو چیئر سے اٹھا کر خود بیٹھ جاتا ہے۔ تو بروک جیری کو کہتی ہے کہ اگر وہ تمہاری چیئر پر بیٹھ بھی گیا تو ایسا کیا ہو گیا، بچوں نے اسے بٹھایا ہے۔ تو اب جیری کو لگتا ہے کہ اب بہت ہوا، میری فیملی، میرے بچے مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ گڈین کو واپس کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور کمپنی پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر اس کمپنی کا انچارج گڈین جیسا ہی ایک روبوٹ ہوتا ہے۔ تو جیری کہتا ہے کہ کسی انسان کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تو روبوٹ کہتا ہے کہ یہ کمپنی پوری طرح سے میرے کنٹرول میں ہے، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ تو جیری کہتا ہے کہ میں گڈین کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو روبوٹ کہتا ہے کہ تم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اگر روبوٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے تو تم اسے ریٹرن نہیں کر سکتے۔ تو جیری کہتا ہے کہ کمپنی نے مجھے یہ روبوٹ 30 دن کے ٹرائل کے لیے دیا تھا۔ تو روبوٹ کہتا ہے کہ 30 دن کے ٹرائل میں تم روبوٹ کو تب ہی واپس کر سکتے ہو جب تمہاری پوری فیملی روبوٹ کو واپس کرنا چاہے، اور یہی ایگریمنٹ تھا جو تم نے سائن کیا تھا۔ تو جیری گھر آ کر اپنی فیملی سے بات کرتا ہے کہ ہم گڈین کو واپس کر رہے ہیں۔ تو بروک اور بچے نہیں مانتے۔ تو جیری غصہ ہو کر کہتا ہے کہ گڈین میری فیملی کو مجھ سے دور کر رہا ہے، تو اس لیے اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ تو یہ لوگ غصہ ہو کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور گڈین کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر جیری کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اب وہ کیسے بھی کر کے گڈین کو اپنی فیملی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو رات کے وقت جب ساری فیملی سو جاتی ہے تو جیری چالاکی سے گڈین کو ڈسٹروائے کر کے گھر سے بہت دور ایک ڈسٹ بن میں پھینک آتا ہے۔ لیکن صبح جب جیری نیچے آتا ہے تو گڈین پھر سے یہاں پر موجود ہوتا ہے اور اس کی فیملی اس کے ساتھ بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ تو ان سب لوگوں کے جانے کے بعد جیری گڈین سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈسٹروائے کر دیا تھا تو تم دوبارہ یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو گڈین کہتا ہے کہ میں یہاں پر اس لیے ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تم نے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا،
نہ ہی تم اچھے باپ ہو، نہ ہی تم اچھے ہسبینڈ ہو۔ جب تمہاری فیملی کو تمہاری ضرورت تھی تب تم ان کے ساتھ نہیں تھے، تمہیں بس اپنے کام کی پڑی تھی۔ تو اب یہ فیملی میری ہے، تمہاری نہیں۔ تو جیری گڈین پر حملہ کر کے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے، تو گڈین اس کو پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر مجھ پر حملہ کیا یا مجھے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیری کی پوری فیملی گڈین کے ساتھ ڈنر کر رہی ہوتی ہے اور گڈین جیری کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اور جیری کافی زیادہ ڈرا سہما سا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اور بھی کئی ساری فیملیز دکھائی جاتی ہیں جنہوں نے گڈین جیسے روبوٹس خریدے ہوتے ہیں، اور ان سب فیملیز پر بھی ان روبوٹس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ اسٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس کہانی میں فیملی ویلیوز کو دکھایا گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فیملی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ٹیکنالوجی جتنی زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی فیملی ویلیوز کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی فیملی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے اور ماں باپ اپنے بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی اس قدر انسانوں پر قبضہ کر چکی ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس دوسرے انسان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔